یہ شہدائے پاکستان پبلک لائبریری ہے جو کہ کسی مصرف میں نہیں ہے اور یہ کئی عرصے سے بند ہے اور بالکل خستہ حالی میں اس کی کھنڈرات ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آصف زدہ عمارت ہے۔ اور یہاں پر ڈی ایم سی بوائز اینڈ گرلز سیکنڈری اسکول ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان آباد میں۔ یہ پلے گراؤنڈ کے اندر ہی واقع ہے، دیکھ رہے ہیں آپ بچے کھیل رہے ہیں۔ یہ پاکستان نیشنل گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول ہے عثمان آباد میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ فٹ بال اسٹیڈیم کی حالت ہے جو کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے سر و سامان موجود ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے سریے نکال کے نامعلوم چور بھاگ گئے ہیں، اور یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور آپ دیکھیں یہ کھدائی کر کے انہیں نکالنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ بیروت نہیں ہے بلکہ عثمان آباد پلے گراؤنڈ کی اسٹیڈیم ہے۔ اسی طرح صورتحال رہی تو ایک دن یہ انسانی جانوں کے لیے بھی خطرہ ثابت ہوگا۔ جی آپ کو ہم دکھا چکے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت آفتاب شاہ ہمدانی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی UC2 گارڈن PS 109 ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جنرل سیکریٹری آفتاب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انور صاحب، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں بھائی۔ میں دیکھنے آیا ہوں آج اسکول اور یہ ہماری لائبریری جو بہت ہی پرانا ہے اور اب تو شکستہ ہو چکا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح بالکل بے یار و مددگار یہ لائبریری یہاں پر کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے، تو اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ آپ مختلف حوالوں سے ہمارے علاقے کے مسائلوں کو ہائی لائٹ کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارا اعلان محلہ اور ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جس سے میرا تعلق ہے، میں انتہائی مشکور ہوں آپ کے AB چینل کا کہ آپ نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کراچی کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ساتھ جس حوالے سے آپ نے میرے علاقے کی طرف توجہ دلائی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہماری جائے پیدائش ہے، ہمارے لوگ یہاں سے جتنے بھی ہمارے مقامی لوگ ہیں جو یہاں رہائش پذیر تھے یا یہاں آباد رہے، یہ غریبوں کی بستی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سفید پوش لوگ ہیں، ملازمین پیشہ لوگ ہیں، اور خصوصاً جو یہاں پر روزمرہ مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، جس پر یہ علاقہ مشتمل ہے، اور ان کے جنرل مسائل کے اندر جو کہ اس وقت پیچیدہ بن چکے ہیں اور پیچیدہ بنا دیے گئے ہیں، لہٰذا اس میں ہمارا جو مسائل ہیں ان میں خصوصاً اس وقت جو ہماری لوگوں کی دیرینہ مسئلے ہیں ان میں جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس وقت اپنے علاقے کے بچوں کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، اور خصوصاً ان کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہماری جدوجہد ہے، اور ہم اس کے لیے تمام جتنے بھی علاقے کے ذمہ داران ہیں، اسپورٹس کلبز ہیں، ان تمام لوگوں سے ہمارے روابط ہیں، اور ہم سے گائے بگائے ملاقات کرتے ہیں، اور ان کے مسائلوں کو اجاگر کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ نے جس طریقے سے شہدائے پاکستان لائبریری کے حوالے سے بات کی، میں بتاتا چلوں کہ یہ شہدائے پاکستان لائبریری جو کہ عرصہ دراز سے قدیم ایک وقت سے یہاں پر جو موجود تھی، اور الحمدللہ یہ بہت اس سے استفادہ تھا، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ اسے جو کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے حوالے سے یہ یہاں پر
چلائی جا رہی تھی اس ٹائم اس وقت، لیکن اس کے بعد جو ہے ڈی ایم سی ساؤتھ کو یہ جب اس کے اختیارات منتقل ہوئے اور یہ تمام چیزیں جو ان کی ہینڈ اوور ہوئیں، اس کے بعد کچھ عرصہ یہ چلی، اس کے بعد یہاں کا اسٹاف بھی چلا گیا اور اس کے بعد سے یہاں پر کچھ وجوہات تھا جو ہمارے علاقے کے اندر اور خصوصاً 2012 کے اندر، اور جو وقت تھا وہ ایک دہشت گردی کا وقت تھا، اور اس میں اس علاقہ جو اجڑا پڑا تھا، اور اس اجڑے ہوئے علاقے پہ یہاں پر بھی اس طریقے سے جو کہ یہاں پر اس کو مختلف مقاصد میں استعمال کیا گیا، لیکن الحمدللہ آج یہ اس کو ہماری رینجرز نے آزاد کیا ہے اور یہ جگہ اب جو ہے ڈی ایم سی ساؤتھ کے ہینڈ اوور کر دی گئی ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داریاں جو کہ ہمارے کونسلر علی سومرو صاحب کے سپرد کی گئی تھی، انہوں نے ہماری ہیڈ مسٹر صاحبہ جو کہ ہماری یہاں کی مولمہ تھیں، صدر مولمہ، وہ ہماری ڈی ایم سی ساؤتھ اسکولس کی ان کے سپرد کی تھی کہ یہ آپ اس اسکولس کو جو کہ آپ کے منسلک اسکول ہے اور اس کو جو کہ شدائے پاکستان لائبریری میں اس سے منسلک جو جگہ خالی پڑی ہے اور اجڑی پڑی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بھی درخواست ہم نے اس وقت چیئرمین اپنا فہیم بلوچ صاحب اور ہمارے جو اپنا علی سلمان سومرو صاحب یہاں وائس چیئرمین تھے اور بی آر اینڈ کے چیئرمین بھی تھے، اور یہاں حبیب الحسن صاحب اس وقت ایجوکیشن کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور ہمارے ملک فیاض صاحب جو کہ یہاں پر ساؤتھ چیئرمین تھے۔ اس دوران بھی انہیں درخواستیں دی گئی تھی اور ان سے گزارش کی گئی تھی کہ ہمارے علاقے کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے کہ یہاں کے جو بچیاں ہیں انہیں خصوصاً انتہائی پریشانی کا عالم ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر ہماری سیکنڈری کلاس کے بعد کوئی یہاں پر علاقے کے اندر جو ہے ڈگری کالج کا جو ہے وہ نہیں ہے جو تسلسل، لہٰذا انہیں دور دراز جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہمارے علاقے کے اندر جب یہ سہولت اور جگہیں موجود ہیں تو اس کو اگر ہماری گزارشات ہیں، ہم جناب اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ داران خصوصاً جو اس وقت جو بھی ہمارے یہاں کے قائدین جو ہمارے بلاول بھٹو زرداری کے جو کہ خصوصاً یہ علاقہ بلاول بھٹو زرداری کے حلقے میں آتا ہے، تو اس حوالے سے جتنے بھی پروجیکٹ جو پورے لیاری میں اور مختلف جگہوں پر جو پورے ساؤتھ میں آرگنائز کیے گئے ہیں، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس ترقیاتی پروگرام میں یہ منصوبے بھی شامل کیے جائیں۔ ہماری گزارشات ہیں ذمہ داران پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی کہ خصوصاً ہمارے علاقے میں بھی شفقت کی جائے، یہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں اور سپورٹرز ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پر ستار گبول سے لے کر 1970 سے لے کر عمر یوسف ڈیڈا صاحب نے کامیابی حاصل کی، پھر ہم نے سولجر صاحب نے کامیابی حاصل کی، اور گاہ بگاہ جتنے بھی نبیل گبول صاحب یا دیگر جتنے بھی یہاں پر جو ہمارے نمائندگان آئے انہوں نے یہاں سے کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے اور ان کے علاقوں کے جو بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اس جامعہ منصوبہ میں شامل کیا جائے اور ترقیاتی پروگراموں میں شامل کرتے ہوئے ہمارے یہ 3-4 جو پروجیکٹ ہم سامنے رکھ رہے ہیں اس پر خصوصی توجہ دی جائے اور انہیں ان میں شامل کرا کر اس علاقے کے مقدروں کو اور بچوں کے مستقبلوں کو روشن کیا جائے۔ اچھا، اب برابر میں جمیلہ پمپنگ اسٹیشن ہے، آپ ہمیں وزٹ کرائیں، وہاں پر دکھائیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ پمپنگ اسٹیشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اراضی جو اس سے بیک سائڈ پر ہے، یہ ساری پمپنگ اسٹیشنز کی بیک سائڈ پر جو اسٹیڈیم کے بیک سائڈ کی اراضی ہے پمپنگ اسٹیشن کی اراضی ہے۔ لہٰذا یہ محمدی فٹ بال گراؤنڈ اسٹیڈیم جو ہے جس طریقے سے اس ٹائم آپ اس کو دیکھ چکے ہیں، اور اس کے گاہ بگاہ ہم نے اپنی ویڈیوز پہلے بھی جو ہم نے وائرل کی تھی، یہاں پر 8 ٹیمیں یہاں پر فٹ بالز کے گیمز اور ٹورنامنٹ آرگنائز کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہاں کے مایہ ناز فٹ بالرز یہاں اس گراؤنڈ نے پیدا کیے ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ سارے انٹرنیشنل لیول پر کھیل چکے ہیں۔ لہٰذا یہاں کے بچوں کے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس علاقے کے اس گراؤنڈز کو بھی، اس ٹیموں کا بھی مطالبہ ہے
کہ یہاں پر جو ہے اسے ہمارے گراؤنڈز کو بھی ایک اسٹیڈیم کو بہتر طریقے سے، جس طریقے سے کنکریٹ گراؤنڈز کے ایک جو گراؤنڈز کو بنایا گیا ہے، یا ہمارے جو ہے گزری کے گراؤنڈز کو بنایا گیا ہے، فٹ بال گراؤنڈوں کو، یہاں کے بھی لوگوں کی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسے اگر یہ تھوڑا سا بیک سائڈ سے اگر اس کی وسعت دے دی جائے، کیونکہ بیک سائڈ پہ کافی جگہیں موجود ہیں، اور یہ بھی جو کہ ہماری واٹر بورڈس کی جگہ ہے اور KMC کی جگہ ہے، لہٰذا اگر اس میں تھوڑا سا اس کا اگر اس میں تھوڑے شفقت کری جاتی ہے تو یہاں سے لوگوں کو کافی، یہاں کے بچوں کو، یہاں کے مقامیوں کو ریلیف ملے گا۔ تو اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے ایک اسکول بوائز کا بھی ہے، جو ہمارے پاکستان نیشنل گورنمنٹ سیکنڈری اسکول سندھ کے نام سے یہاں منسوب ہے، اور یہاں پر اساتذہ کی ایک بڑی تعداد یہاں پر اپنے فرائض انجام دے رہی ہے، لہٰذا ان کے بھی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم ان پہ خصوصی توجہ دیتے ہوئے انہیں حل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری اپنی تمام جو ذمہ داران ہیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے اس خصوصی علاقے کو بھی اپنے نظر میں رکھتے ہوئے ان پہ شفقت کریں، اور یہاں کے لوگوں کے بھی محبتوں کو سمیٹیں، اور پارٹی کے نام کو دوبالا کرنے کے لیے ان لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کے فیصلوں کو آپ جھالے ہیں ماشاءاللہ، آپ پوری کراچی میں کام کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہی ایسے لوگوں کو، جو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ آج کراچی کے مہر ہیں، اور ہمارے لوگوں کی آپ سے بے شمار توقع ہیں عثمان آباد کے علاقے کے لیے، اور یہاں کا جو علاقہ PS 108 میں اب جو کہ نیا ہمارا PS بن چکا ہے، اور 108 کا علاقہ ہے یہ PS کا، اور یہاں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا یہ علاقہ ہے، یہاں پر NA 240 میں اب یہ علاقہ شامل کیا جا رہا ہے، لہٰذا جہاں تک ہمارے علم میں آیا ہے، لہٰذا اس کے بعد جب یہاں پر نمائندگی آئے گی تو انشاءاللہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگان جو پارٹی دے گی انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار کرنے میں ہمارے پورے علاقے کے لوگ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے۔ لہٰذا یہاں پر جو مسائل کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، تو یہ ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ہمارے لوگوں کی ایک مطالبہ ہے، دیرینہ مطالبہ ہے کہ یہاں ایک گرلز کالج کا قیام عمل میں لایا جائے، جو کہ جس طریقے سے ہم نے یہاں شہدائے پاکستان لائبریری کا ذکر کیا، یہ لائبریری اس ٹائم کھنڈرات کی صورت میں ہے اور بے صرف اور بے مقصد پڑی ہے، لہٰذا اگر اس کو شامل کر لیا جائے اور یہاں سے بچیوں کا جو کہ اسکول کو وسعت دے کے اسے انٹرمیڈیٹ تک اس کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دے کر پھر اسے ڈگری کالج کا درجہ دے دیا جائے۔ اور یہاں پر ہم نے ابھی گزشتہ دنوں جب ہماری بات ہوئی تھی، یہاں جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی ہے، جو کہ اسکولز کی جو اسٹاف چینج ہوا ہے، تمام یہاں کا جو اسٹاف تھا جو کہ گزشتہ سال سے یہاں خدمات انجام دے رہا تھا، میڈم شبانہ اور یہاں پر پرائمری کے فرائض انجام دے رہی تھیں، اور خالدہ باجی جو ہماری میڈم وہ ہماری سیکنڈری کلاسز کو چلا رہی تھیں، لہٰذا ان سے بھی ہماری یہی گزارشات تھی، ان کے نالج میں تمام چیزیں ہم نے دی تھیں کہ آپ ہمارے علاقے پہ شفقت کریں، مہربانی کریں، اور اس علاقے کے اسکولز کے ماحول کو اور اس کے علاقے کے اسکول کے جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ علاقے کی ترقی کے لیے کام کیا جائے گا۔ اس وقت جب کہ یہاں پر بچوں کی تعداد کم تھی، الحمدللہ آج بچوں کی تعداد جو ہے کہ 400 سے اباؤ کر گئی ہے، اور یہاں پر 4 اسکول لگ رہے ہیں جو کہ 56 58 جو کہ پرائمری سطح پر ہیں، اور سیکنڈری کے سطح پر 60 اور 61 جو اسکول ہے وہ سیکنڈری کے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ اس ٹائم DMC جو کہ ساؤتھ اور یہ ہماری صدر ٹاؤن کے زیر نگرانی ڈپٹی ڈائریکٹر جناب عاصمہ ایاز کی نگرانی میں زیر نگرانی یہ چل رہا ہے، لہٰذا یہاں پر خاور صاحب جو تھے، خاور کمبو صاحب جو کہ یہاں کے سپروائزر جنہوں نے مجھے بتایا تھا، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں، کیونکہ علاقے کے لوگوں سے ہماری جو ملاقات ہوتی ہے، یہاں کے مکینی اور ان کے والدین ہیں جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، خصوصاً جو کہ میٹرک کلاسوں میں ہیں، لہٰذا غریب آبادی ہے، لہٰذا غریب آبادی ہونے کے ناطے یہاں پر جو کہ یہ سائنس کلاسز کو یا کہ اس میں جتنے ان کے ساتھ جو وسائل ہیں یا ان کے وسائل نہیں ہیں، لہٰذا اس سطح پر یہ اپنے بچوں کو کچھ تو والدین جو کہ اس میں اپنی
دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں غریب والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جو چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آرٹس کا کالج تک ہونی چاہیے، اور آرٹس کو یہاں سے جتنی بھی تعلیم ہے وہ آرٹس سطح پر میٹرک سے لے کر کالج تعلیم تک کو آرٹس سطح پر، اور ہماری جو ہے سائنس گروپ کو، یہ 2 گروپس جو ہیں اس میں خصوصاً اس پہ توجہ دی جائے اور اس کو یہاں پر ان تعلیم کو جاری رکھی جائے۔ لہٰذا یہی یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور ان لوگوں کا یہی مسئلے ہیں، کیونکہ یہاں پر غریب لوگ ہیں، یہ غریب آبادی ہے، اور یہیں کے اگر اس طریقے سے ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے بچیاں نکلیں گی اور یہاں پر سے ہی تعلیم حاصل کر کے اور اساتذہ کے انشاءاللہ وہ یہیں فرائض سنبھالیں گی، اور یہیں کے بچے یہیں پر آ کر روزگار بھی ملے گا اور انہیں مواقع بھی ملیں گے۔ اگر یہاں پر یہ ساری فیسلٹیز ہوگی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، یہ سارے ان کو مواقع یہیں دیے جائیں، نہ کہ یہاں کے غیر مقامی لوگوں کو لا کر یہاں پر لا کر انہیں ٹیچر بھی دے رہے ہیں، اور یہاں کے بچیاں جو کہ یہاں پر ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں لیکن انہیں صرف انہی بنیادوں پہ کہ نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ اتنی ہیں کہ یہ ان کی ڈیمانڈیں پوری کر سکیں، نہ ان کے پاس اتنے وہ ہیں، کیونکہ وہ اپنا ایک ٹیکنیکل ذریعہ اور ٹیکنیکل سطح پر جو ہے ان کو اس طریقے سے ان کو وہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہوتی بچوں کو۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2 جگہیں ہیں جو اس طریقے سے اگر ہمارے یہاں سے بوائز کے بچوں کا جو اگر یا بیک سائڈ پر جو پمپنگ کے پیچھے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کافی جگہ ہیں اور ہاتھا ہے، لہٰذا اس ہاتھے کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تو یہ تقریباً یونیورسٹی کی بھی جگہ بن سکتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی جگہ تو لے لیں کہ یہاں پر کالج بن جائے، ڈگری کالج ہو، اور بچوں کا جو کہ ہمارے بوائز کا، لہٰذا یہ یہاں سے بیک سائڈ سے ان کا راستہ ہوگا، اور یہ جمیلہ اسٹریٹ سے جو روڈ جا رہا ہے جس کا راستہ بیک سائڈ سے آ رہا ہے، لہٰذا وہاں سے یہ بچے جا آ بھی سکتے ہیں اور اس کو حرج بھی نہیں ہوگا کہ بچوں کے آنے جانے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔